مطلقاً خطا کا لفظ سیدہ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں، اور جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے موقف ہے وہی اسی پر ہم ہیں الحمدللہ۔ جلالی صاحب سے خطا ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے خطا اجتہادی سے اس کی تعبیر کی۔ خطا اجتہادی گستاخی نہیں ہے، اور یہ موقف ایک ہے خطا اجتہادی کا ہمارے علماء کا، لہٰذا دو قولوں میں سے جو ایک قول یہ ہے کہ اجتہاد ہوا ہی نہیں، اور دوسرا قول ہے اجتہاد ہوا اور دلائل ہوئے، آپس میں دلائل کا یعنی آمنا سامنا کیا گیا سلسلہ، تو اس کے نزدیک ان علماء کے نزدیک خطا اجتہادی جو ثواب ہے، جو گناہ نہیں، معصیت نہیں، ثابت ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں سٹوری گڑی گئی ہے، راویوں کے اندر بہت مشکوک الفاظ منقول ہو کر آئے، لہذا بہتر قول یہی ہے کہ یہاں اجتہاد بھی نہ مانا جائے، بلکہ کہا جائے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارسال کیا تو جب دلیل سنی تو سر تسلیم خم کر لیا۔ ہاں، رنج و ملال کے جو الفاظ راویوں نے نقل کیے وہ راویوں کے اپنے الفاظ ہیں، ان کے اندر ہم غور و خوض نہ کریں۔ اگر ٹھیک ہے کچھ تعویلیں اہل سنت نے اس کی ہیں، وہ اچھی جو تعویلات ہیں جو دونوں شخصیات کے جس میں ادب ہے اس کو لے لیا جائے، کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر گئے، سیدہ کا جو تھوڑی سی شکنجی تھی وہ بھی الحمدللہ مطمئن ہو گئی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منانے کے لیے کوشش کی اور آپ مان بھی گئیں الحمدللہ۔ اس وقت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گواہ تھے۔ تو میری صرف یہ ہے کہ جب جلالی صاحب نے خطا اجتہادی کا کہہ دیا، یعنی دوسرے قول کو انہوں نے لیا، حالانکہ یہ ہمارا موقف نہیں ہے، نہیں لینا چاہیے، لیکن انہوں نے جو پہلے الفاظ بولے تھے، یعنی خطا جس میں مطلق خطا کا تھا، اس کا جو لب و لہجہ ہے، اس کا جو انداز ہے وہ درست نہیں، اس سے ان کو رجوع کروانا چاہیے تھا، اور سب کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے خطا اجتہادی تو بعد میں کہا ہے، لیکن وہ جو جلسے والے الفاظ جو آپ نے کیے ان کو الفاظ کو واپس لیں، ان سے رجوع تام کریں، ان کو ادھر ادھر نہ کریں آپ۔ وہ ہمارا موقف ہے کہ وہ درست نہیں تھے، ان سے آپ رجوع کریں۔ باقی خطا اجتہادی کا اگر کوئی قول کرتا ہے، اس کو کب ہم بے ادبی گستاخی کہہ رہے ہیں، اس کو کب ہم کفر سے تعبیر کر رہے ہیں، اس کو رفس کون کہہ رہا ہے یا ناسبیت کون کہہ رہا ہے؟ تو یہ عرض ہے کہ وہ پہلے والے الفاظ ان کے خطرناک تھے، ان سے مطالبہ الفاظ کے واپسی کا ہم نے بھی کیا الحمدللہ، ڈنکے کی چوٹ پر کیا اور ریٹرن کیا۔ میں آپ کو فتویٰ بھیج دیتا ہوں۔ باقی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو جلالی صاحب نے ان بیانات میں بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑی گرفت ہو سکتی ہے۔ مثلا انہوں نے امکان کذب کے حوالے سے وہ عبارت پیش کی، وہ اپنے کلیے پر امکان وقوع کا مستلزم ہوتا ہے، وہ عبارت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صفت باری تعالیٰ کے بارے میں لکھی، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نے امکان کا قول کیا تو وہ گویا کہ وقوع ہوگا۔ وہ کیونکہ امکان کذب کا قول کرنا تو کذب مانیں گے، اللہ کی صفت ہو کے ہی ممکن وہ اللہ کی صفت پہلے بنے گا، پھر ممکن اللہ کے لیے بنے گا۔ تو جو اللہ کی صفت ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، وہ مستقر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہوتی ہے۔ یعنی یہاں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ والا قاعدہ کلیہ اپنے کلیے کے اوپر فٹ کر کے تاجدار گولڈا علیہ رحمہ کی عبارت سے استدلال کرنے کی کوشش، یہ بہت بڑی غلطی تھی، ان کی علمی غلطی بھی ہے یہ اس سے ان کو رجوع چاہیے۔ پھر فتاوی رضیہ کی غلطی کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اقترافہ کا جو ترجمہ ہے وہاں مطلق خطا سے کیا، اعلیٰ حضرت تو ترجمہ کرتے ہی نہیں تھے، وہ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، دیکھیں خطا لکھ دیا، اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا تو ان کو پہلے رجوع کرواؤ۔ اور بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو ترجمہ لکھا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ صرف کوٹ عربی عبارت کرتے تھے، ترجمہ تو بعد والے مترجمین نے کیا ہے۔ تو آپ ان کو سمجھائیں نا، آپ فتاوی رضویہ میں اگر کسی کا نوٹ بھی حاشیے میں موجود ہے، آپ اعلیٰ حضرت کے نام لگا دیں گے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے کر دیا،
تو یہ باتیں ان کو علمی طور پر بھی زیب نہیں دیتی تھیں. سیدھا سادہ چاہیے تھا کہ یہ بیچارے یہ کہتے کہ میں ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں، کام ہی ختم ہو جاتا. پھر 1400 سال کے صدیوں کا یہ عقیدہ ہے. بھئی کون سا عقیدہ 1400 سال کے صدیوں کا ہے؟ مطلق خطاب بولنے والا عقیدہ ہے سیدہ کی بارگاہ میں. وہ عوام کو اس طرح یعنی کہ کیا ہوا ہے کہ 1400 سال واقعی عوام سمجھ رہی ہے. وہ بار بار 1400 سال کا نام لفظ سن سن کے عوام سمجھ رہی، پتہ نہیں 1400 سال واقعی یہی عقیدہ ہے. وہ بھائی معصومہ غیر معصومہ والا عقیدہ ہے کہ سیدہ رضی اللہ عنہ غیر معصومہ ہے، معصومہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ محفوظہ ہے، یہ عقیدہ ہے. اتنا عقیدہ الحمدللہ ہے. خطا اجتہادی کا ممکن ہے، ہو سکتی ہے، یہ بھی عقیدہ ہمارا ہے. تو یہ آپ کے الفاظ سے ان عقائد سے کیا مطابقت ہے؟ کوئی مطابقت نہیں. آپ نے تو مطلق خطا کا وقوع بولا ہے. آپ ان سے رجوع کریں، آپ ان کو واپس لے لیں. پھر آپ نے خطا اجتہادی تعبیر کر دی. سیدہ کے نام پر ان کو شہرت مل رہی ہے، اور کس کی بیٹی کے نام پر یہ گندی شہرت کے طالب و خواہاں ہوئے ہیں. ان کو ڈرنا چاہیے تھا. Truth TV